ایک سوال مجھے اکثر پریشان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ اپنی ملکیت میں سے کچھ خطہ زمین مجھے دو، میں وہاں پہ ایک تعلیمی ادارہ بنانا چاہتا ہوں جہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت ہوگی، لیکن کچھ عرصے بعد مجھے یہ پتہ چلے کہ وہاں پہ تعلیمی ادارہ بنانے کے بجائے اس نے فحاشی کا اڈا کھول لیا ہے اور اس سے فحاشی پھیلا رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں گی؟ یقیناً میں یا آپ، ہم میں سے کوئی بھی ہو، اس سے وہ خطہ زمین چھین لیں گے، نہ صرف خطہ زمین واپس لے لیں گے بلکہ اپنی بساط مطابق اسے سزا بھی دیں گے۔ کچھ ایسا ہی ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آج سے 70-71 سال پہلے ہم نے کہا، اے رب کل، دے اپنی کائنات میں سے ایک خطہ سرزمین جہاں ہم گزاریں گے زندگیاں تمہارے بتائے ہوئے اصولوں اور قواعد کے مطابق، اور وہاں پر اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا اسلام کی تاکید کے مطابق۔ لیکن ہمیں کچھ ہی عرصے بعد جب رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے وسیع سمندر، عظیم الشان پہاڑوں، خوبصورت صحراؤں، سرسبز میدانوں کی ایک حسین سرزمین پاکستان کے نام پر جب ہمیں دے دیتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کے مطابق وہاں کی طرز معاشیت کو تبدیل کرنے کے بجائے ہم لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے ہیں، جس میں نہ حکمران پیچھے رہتے ہیں اور نہ عوام الناس۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹکے بھی دیتا ہے، کبھی ہمارا ایک بازو ہم سے الگ کر کے، کبھی عوام اور حکمرانوں کے تصادم کے ذریعے، کبھی گروہی اختلافات کے ذریعے، لیکن لگتا ہے اللہ کی رحمت کا پلڑا اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں سے ابھی بھی اونچا ہے۔ یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ سنبھل جاؤ، مہلت کے وقت بہت تھوڑا ہے، اور اب ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے۔ حکمران تبدیل ہو گئے ہیں اور نئے آنے والے حکمران تبدیلی کا وعدہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں سے لوٹ مار، چور بازاری کو ختم کر دیں گے۔ میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں، کیا کبھی پاکستان میں ایسے حکمران بھی آئے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم لوٹ مار مچائیں گے، ہم رشوت ستانے کا بازار گرم کر دیں گے؟ نہیں نا، ایسا کوئی نہیں آیا۔ ہر آنے والا حکمران یہی کہتا تھا کہ میں ملک میں سے رشوت، چور بازاری، غنڈہ گردی کو ختم کر دوں گا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، اور ہوگا اب بھی کچھ نہیں جب تک ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے کہتی ہوں، آپ تبدیلی کا وعدہ لے کے آئے ہیں، آپ عوام کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو تبدیل کر دیں گے، لیکن میں آپ سے کہتی ہوں، خدا را اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کیجیے اور کہہ دیں کہ میں تمام کاروباری زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ڈھال دوں گا یا ڈھالنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، نہ صرف آپ کے ساتھ ہی بلکہ حزب اختلاف بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، عوام تو پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ ایسا کر دیں گے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے کام کو لگ جاتا ہے میں اس کا ہاتھ، اس کا بازو، اس کا دل، اس کا ویژن بن جاتا ہوں۔ تو یقین کیجئے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور آپ دنیا کے ان عظیم حکمرانوں میں شمار ہونے لگیں گے جنہوں نے اس دنیا میں، اس سرزمین پر اللہ کے احکامات کا بول بالا کیا، اس کے نام کو سربلند کیا، اور جب آپ اس کے نام کو سربلند کریں گے تو مالک کل آپ کے نام کو کیوں نہیں سربلند کرے گا؟ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین جانیے وہ دن دور نہیں جب ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ بن جائے گا، اور ایسی صورت میں ہمارا شمار دنیا کی عظیم قوموں میں ہونے لگے گا انشاءاللہ۔